عزیزان ذی وقار، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا اس امت پر، امت مسلمہ پر اگر دیکھا جائے تو کرم کی انتہا ہے۔ اتنا کرم کہ ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور وہ انعام ہم پر کیے، اس سے بڑا اس کا ہم سے محبت کا، ہم پر فضل و کرم کا اور کیا انسان کو درکار ہے۔ وہ فرمائے کہ وہ اتنا کریم ہے، من جاء بالحسنہ، کوئی ایک نیکی لائے تو فلہ عشر امثالہا، وہ اس کو 10 گنا اجر عطا کرتا۔ اتنا کریم ہے کہ وہ بیان کرے کہ ایک دانہ زمین میں بو کر 700 دانے، اور یہ مثال دے کر اللہ فرمائے میں جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی کئی گنا بڑھا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے کہ جو صابرین ہیں ان کے لیے تو اجر ہی اتنا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے میری آپ کی حد، کہ ایک ہماری حد ہے اور ہماری گنتی کی بھی ایک حد ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ایسا اجر ملے گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ کتنا! اسی لیے کہا تھا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شیخ سعدی نے ایک بڑا حسین جملہ کہا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ کہا کہ 40 سال تیری عمر گزر گئی، تو آج بھی بچوں والے کام کرتا، تیرا آج بھی بچپنا نہیں گیا، ساری زندگی حرص و ہوس میں، خواہشات نفس میں پورا کرنے میں گزار دی، ایک لمحہ بھی تو مصالح کے راستے پر، نیکی کے راستے پر گیا؟ ایک لمحہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید لے کر اللہ کے راستے پر چلا؟ پھر شیخ سعدی آخری جو جملہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ اس ناپائیدار عمر پر بھروسہ نہ کر، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، کہ یہ جو گیند ہے نا زندگی کی، یہ کسی بھی لمحے انسان کے ہاتھوں سے جا سکتی ہے۔ مباش ایمن از بازی روزگار، یہ زمانے کے معاملات سے بے خوف نہ ہونا، کسی بھی وقت کہیں بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں ایک دعوت دی، بشارت دی، ان الابرار لفی نعیم، کہ نیکوکار بے شک جنت میں ہوں گے۔ اور اس جملے میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک انا کی اور اس کے بعد لفی کی تاکید، کہ ضرور بالضرور بے شک ایسا ہوگا کہ نیکوکار جنت میں ہوں گے۔ اور قرآن پھر اس حوالے سے ایک بڑا اہم پیغام دیتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو وہ جان لے کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ضرور آنے والا ہے۔ لآت، وہ ضرور آنے والا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص بھی راہ حق میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔
قرآن نے تو واضح طور پر پیغام دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور نیکیوں کے بارے قرآن بڑا واضح طور پر پیغام دیتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو عالمین سے بے نیاز ہے، اسے تو عالمین میں کسی کی عبادت کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں دشمن بھی بے ڈھنگا ملا، کہ وہ اعتراض بھی وہ کرتا ہے جس کا جواب پہلے سے قرآن میں موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم قرآن کو جان ہی نہ سکے، ہم قرآن کو پڑھ ہی نہ سکے۔ آج آپ جتنے بھی ملحدین ہیں، بے دین ہیں، مذہب بیزار ہیں، ایک بات جو میں نے اپنی تحقیق، اپنی جو مشاہدہ ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں، کہ صرف اور صرف خواہش نفس ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کہ اسلام ان برائیوں سے روکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ صرف اس لیے کہ اسلام نفس کی خواہشات پر پابندیاں لگاتا ہے، اسلام روکتا ہے ان چیزوں سے، اسلام حرام کاموں سے منع کرتا ہے۔ بس یہ وجہ ہے کہ آج ملحدین اسلام دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے ہمارے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جتنے بھی اسلام دشمن ہیں ان سب کی آپ ویڈیوز دیکھیں، ان سب کے بیانات دیکھیں۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں رمضان کا آغاز ہوئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جہاں جہاں مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، وہاں وہاں نفع کا کوئی حساب نہیں، وہاں منافع حد سے زیادہ لیے جا رہے ہیں، وہاں ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن جہاں جہاں کافر ہیں وہاں امن و سکون ہے۔ کیا اس سوال کا جواب میرے اور آپ کے پاس ہے؟ ہمارا کردار اگر درست ہوتا تو آج ہمیں یہ طعنے سننے کو نہ ملتے کہ رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے بازاروں میں پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرتی، رمضان کے آغاز میں ہی اشیاء خرد و نوش کو ہوا پر لگ جاتے، اور وہی چیز جو پہلے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس کو بعد میں ایسے پر لگتے ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو جاتی ہے، اور اگلے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے ان کا رمضان، یہ ہے ان کا رمضان، کہ اتنی مہنگائی، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ۔ تو ہمارا کردار ایسا ہوا نا، ہمارا کردار ایسا ہوا جس کردار نے اسلام کے خلاف ان کو بولنے کا موقع دیا۔ تو قرآن ہمیں واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ تم میں سے جو اللہ کی ملاقات کا خواہش متمنی ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے، اللہ کی ملاقات کا وقت ہے۔ ایک بڑی اہم بات میں نے ذکر کی رمضان سے پہلے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مالدار آدمی آپ کو دعوت دے، آپ سے مال میں عہدے میں بڑا ہو، ہم میں سے کوئی بھی اس کو انکار نہیں کرے گا، اس کی دعوت پر، اس کے بلانے پر ہر آدمی جائے گا۔ اگر وہ ہم سے مال میں عہدے میں ہم سے بڑا ہے اور وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہم جائیں گے بھی، لیکن احکم الحاکمین کے دربار سے بلاوا آئے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس کی آواز پر کون، اس کے گھر سے بلاوے کی آواز پر کون کان دھرتا؟ ماں سوا اس کے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ قرآن بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھی نیکی کی اپنی ذات کے لیے کی، ومن اساء، اور جس نے بھی برائی کی سن لو، فعلیہا، اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں کوئی نقصان کر رہا ہوں، کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کا کچھ بگاڑ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہا تو اللہ کو میری محتاجگی اور حاجت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تو کسی کا ادھار ہی نہیں رکھتا. وہ تو جب نوازنے پر آئے کہا گیا کہ عدل کی اگر بات ہو تو جہاں نیکی کے معاملے میں اس نے فرمایا کہ میں 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھاتا ہوں، گناہ کے معاملے میں اس کا قانون کیا ہے؟ گناہ کے معاملے میں اس کا قانون کیا ہے؟ روایات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ جو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جو کرامن کاتبین ہیں جو جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کو روک دیا جاتا ہے. ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا. شاید نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی دے دی جاتی ہے، ثواب دے دیا جاتا ہے. گناہ کر بھی چکے تو اسے حکم ہوتا ہے ابھی نہ لکھنا، شاید یہ توبہ کر لے. اور اگر لکھ بھی دیا جائے اور بندہ توبہ کر لے تو اس لکھے ہوئے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا. اتنا کریم، اتنا کریم. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی دیکھتے اور جانچنے کی کوشش کرتے. مادیت پرستی کا دور آ گیا نا، تو جب مادیت پرستی کا دور آیا تو ہر چیز کو ہم نے اسی ترازو میں تولنا شروع کیا جس ترازو میں ہمیں دنیا دار چاہتے ہیں کہ ہم اسی نظر سے اللہ کو بھی دیکھیں. جبکہ قرآن اس حوالے سے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ یاد رکھو جس نے نیکی کی اپنی ذات کے لیے کی، اللہ بے نیاز ہے. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے پاکیزگی اختیار کی اپنے بھلے کے لیے کی. قرآن کی یہ ساری آیات انسان کو پیغام دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوششوں میں لگے ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو خوب کوشش کرنے والا، تو خوب کوشش کرنے والا ہے اس لیے کہ رب کی طرف پہنچے تو سن لے کہ تو اس سے ملنے والا ہے، تو اس سے ملنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملاقات کا ایک منظر قرآن میں بیان کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہے وہ جن کا اعمال نامہ ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے آسان اور جلد حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ واپس لوٹے گا اپنے اہل و عیال کے پاس. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ ہنسی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹے گا. مفسرین نے لکھا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مومن کے جو گھر والے یہاں ہیں وہاں بھی وہی ہوں گے، وہاں اس کی وہی بیوی وہی بچے اس کے ہوں گے. بلکہ ایک روایت ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ آج ہم ماں باپ سے زیادتی کر دیتے ہیں، جانے انجانے میں، جان بوجھ کر بھی، غلطی سے بھی. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اعلیٰ مقام دے گا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. اس آیت کے تحت یہی بیان کیا گیا کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا انہوں نے تیرے جیسے اعمال نہیں کیے، جب نہیں کیے تو وہ تیرے جگہ نہیں آ سکتے، تیرے ساتھ نہیں آ سکتے. تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے جو اعمال کیے وہ اکیلے اپنے لیے تو نہیں کیے تھے، میں نے ان کے لیے بھی کیے تھے. اللہ تعالیٰ اس جنتی کو خوش کرنے کے لیے اس کے اہل و عیال کو اس کے ساتھ جمع فرما دے. اور ایک یہ منظر ہے جو قرآن نے بیان کیا، جب اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہنستا مسکراتا ہوا آئے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. قرآن یہاں بیان کرتا ہے جب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کی باری آئے گی تو وہ پیچھے کر لے گا. جب پیچھے کرے گا تو اس کے ہاتھ میں پیچھے تھمایا جائے گا کہ لے پکڑ اپنا اعمال نامہ پکڑ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. قرآن کہتا ہے پھر وہ اپنے منہ سے موت کو پکارے گا، ہائے موت آ جائے، کاش میں مر جاؤں. لیکن پھر تو موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر وہ منہ سے پکارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ منہ سے پکارے گا کہ ہائے موت کب آئے، جلدی آئے.
انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا ہنسی خوشی رہا کرتا تھا، دنیا میں بڑا ہنسی خوشی رہا کرتا تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، اس کا گمان یہ تھا کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا، اس لیے وہ سارے معاملات کو چھوڑ بیٹھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، وہ تو یہ جان ہی نہ سکا کہ اس کا رب جو ہے وہ خوب دیکھنے والا، اس کا رب خوب دیکھنے والا۔ اور ایک بڑی اہم بات سورہ یونس کی ایک آیت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، وہ لوگ جو نیکوکار ہوئے، ان کو اللہ نیکیوں کا اجر بھی نیکی کی صورت میں دے گا اور زیادہ بھی دے گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ سے مراد مفسرین نے جنت لی ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی، حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ نیکیاں کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جنت، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ۔ سورہ یونس کی جب اس آیت کی تفسیر کی بات آئی تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی جامع ترمذی میں 3105۔ حضرت صہیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پہلا حصہ پورا ہو گیا، للذین احسنوا الحسنی، پہلا حصہ پورا ہو گیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نادا مناد، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ان لکم عند اللہ موعدا، اہل جنت ایک وعدہ ہے تمہارے لیے اللہ کے پاس، ایک وعدہ ہے تمہارے لیے اللہ کے پاس، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یرید ان ینجزکم، اب اس کا ارادہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے، اب اس کا ارادہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اب جنتی کہیں گے الم یبید وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ، بھئی اللہ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، قرآن نے بیان کیا نا، یوم تبید وجوہ، کئیوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو جنتی کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی، ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اب اس کے بعد کیا باقی ہے، اب اس کے بعد کیا باقی ہے، کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیکشف الحجاب، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ جب پردہ اٹھائے گا، فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من نظر الی، جب وہ حجاب اٹھے گا اہل جنت رب کا دیدار کریں گے، جب رب کا دیدار کریں گے تو پھر کہیں گے یا اللہ اس جیسی تو نعمت ہی کوئی نہیں، اس جیسی تو نعمت ہی کوئی نہیں۔ اب وہ ساری نعمتیں جن کے بارے پہلے کہہ رہے تھے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی، ہمیں سب کچھ تو مل گیا، جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کا دیدار ہوگا تو پھر کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس جیسی تو کوئی نعمت نہیں، اس جیسی تو کوئی لذت نہیں۔ اور یہ مضمون مختلف روایات میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جہتوں سے بیان کیا، بہت ساری جہتوں سے اس کو بیان کیا۔ اور ایک اور روایت ہے جامع ترمذی کی، بڑی اہم روایت ہے، سعید بن مسیب تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو ابو ہریرہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، روایت پر غور کیجئے گا، سعید بن مسیب ملتے ہیں ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حدیث سنی نا، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں اکٹھا کرے، ہم تو کئی بار یہ بات کر چکے ہیں، کئی بار یہ بات ہوئی ہے، اور وہاں آپ کہیں پاجی وہی حدیث سناؤ،
سعید بن مسیب ملتے ہیں تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں اکٹھا کرے. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں افیہا سوق، افیہا سوق، جنت میں بازار ہیں، جنت میں بازار ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نعم اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت اذا دخلوها نزلوا فیہا بفضل اعمالہم، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کو جنت میں نواز دیا جائے گا. ثم یؤذن فی مقدار یوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیزرون بہم، تو پھر کیا ہوگا، دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور اپنے رب کی زیارت کریں. اس زیارت کے حوالے سے محدثین اور اسلام کے مختلف علماء کے درمیان توجیہ کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ دل کی آنکھ سے دیکھیں گے، بعض نے کہا کہ اپنی اسی آنکھ سے دیکھیں گے جو آج موجود ہے، کیونکہ ایک روایت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا دن ہوگا، کیا وہ لمحات ہوں گے جب تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوئی کبھی؟ کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے؟ وہ عرض کریں گے نہیں. فرمایا بادل نہ ہو تو سورج صاف واضح نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عرض کی جی آتا. فرمایا پھر تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کا دیدار کرو گے. اور پھر امام بخاری نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. سیدنا عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے. حضرت جریر کہتے ہیں 14ویں رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور چاند کو دیکھتے ہوئے حضور نے فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح آج تم چاند کو دیکھتے، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح آج تم، اور تمہیں کسی قسم کی مزاحمت کا، تکلیف کا، مشقت کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑا، اسی طرح دیکھو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن مقرر کیا جائے گا جس دن سارے جنتی رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس وقت ان اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو ان کی سٹنگ ہوگی، جو ان کو بٹھانے کا ذریعہ ہوگا. ترمذی میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے، زمرد کے، سونے کے، چاندی کے، ہر طرف اس طرح کے ممبر رکھے جائیں گے. ہر ایک اپنے اپنے درجے اور عہدے اور رتبے کے اعتبار سے ان ممبروں پر بیٹھے گا. اور پھر جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے پھر رب تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. امام ترمذی نے اس روایت میں یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کلام کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر کے فرمائے گا اے فلاں، یاد ہے فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا تھا، یاد ہے فلاں دن تو نے یہ غلطی کی تھی. وہ عرض کرے گا جی اے میرے اللہ میں نے ضرور یہ کام کیے تھے، لیکن اے اللہ آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا، اے اللہ آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا، اے میرے رب آپ نے میری وہ غلطیاں، وہ خطائیں معاف نہیں کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، انہی غلطیوں کی معافی کا وجہ تو تم یہاں پر بیٹھے ہو، انہی غلطیوں کی معافی کے سبب تو تم یہاں جنت میں بیٹھے ہو، ان غلطیوں کو معافی کیا ہے تو تم یہاں ہو. اور پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسی خوشبو چلے گی، ایسی ہوا چلے گی، اور پھر وہ ایسے بازار میں جائیں گے جہاں جو جس کا جی چاہے گا وہ خریدے گا، لے گا، حاصل کرے گا. پھر اس میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو پھر گھر والے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے گھر والے کہیں گے واللہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تب تو ایسے نہیں تھے، جب آپ ہمارے پاس سے گئے
تب تو ایسے نہیں تھے۔ ان فی الجنتی لسوقا، مسلم کے اندر جو روایت آتی ہے، جنت میں ایک بازار ہے جہاں اہل جنت جمع ہوں گے، اور ایسی ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں کو مہکا ڈالے گی، ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہ گھروں کو جائیں گے تو گھر والے کہیں گے واللہ تم ایسے تو نہ تھے، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت بن کے آئے ہو۔ تو وہ پھر عرض کریں گے کہ ہم بازار میں گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اس کی رحمت کی ہوا چلی، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تو وہ جواب دیں گے اللہ کی قسم تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو کے ہمارے پاس واپس آئے ہو۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو جب مومن سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مقام حاصل کیا جائے، یہ مقام حاصل کیا جائے۔ یہ مقام حاصل کیسے ہوگا؟ اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے۔ اسی لیے کہا نا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک ہی رکعت میں اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے نا، ان کی وجہ سے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں، آپ اتنی بار اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے ہنڈیا نہیں ابلتی، جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، خواتین اس بات کو سمجھ سکتی ہیں، جیسے ہنڈیا کا جوش ہوتا ہے ابالے کا، صحابی کہتے ہیں حضور اس طرح روتے تھے کہ جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ اور ان سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ جو ہم نے روایت میں پڑھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا یہ جملہ قرآن میں پڑھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے باری تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو ان کا رب ہے، بخشنا چاہے تو بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہوگا، ومن عصانی، اے میرے مولا جو میرا نافرمان ہو تو جانے تو بخشنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات پڑھی سنی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے نافرمانوں کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے نافرمانوں کو چھوڑ دیا، ہم سب کے آقا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ اس قدر روئے کہ رب نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جبریل جا کے میرے محبوب سے رونے کا سبب پوچھ کر آؤ، باوجود اس کے کہ رب جانتا ہے۔ جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے رونے کا سبب پوچھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اگر محبوب و محب کے درمیان رہتی تو جبریل کو پتہ نہ چلتا، اور اگر جبریل کو بھیجا نہ جاتا تو پھر ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ اے جبریل کیوں نہ روؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، باری تعالیٰ تو عذاب دے تو تیرا معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ دیا میری امت تو ناتواں ہے، میری امت تو کمزور ہے، میں اپنی امت کو کیسے تنہا چھوڑوں؟ پھر جبریل جا کر رب کے دربار میں یہی پیغام سناتے ہیں، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کو پیغام بھیجتا ہے سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ وہ جو ہمارے لیے روتا رہا، امام ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر میں، کہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ہم آخرت میں ہوں گے تو ہمیں بڑوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، بیٹے تو ایسا گناہ کا کام کرے گا ہم وہاں بیٹھے ہوں گے تو ہمارے لیے شرمندگی ہوگی۔
میرے عزیزو اسی بات کو اور آگے لے کر جائیے، جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں ہمارا سلام تک پہنچتا ہے، وہاں سے جواب تک آتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کو جب یہ بتایا جائے گا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، آپ ان کے لیے مشقتیں اٹھاتے رہے، آپ ان کے لیے روتے رہے، آپ ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو قیام نہیں کر سکتے، یہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ تو سچ نہیں بول سکتے، یہ تو غیبت سے، بہتان سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے، ان کے لیے روتے رہے۔ کیا یہ ایسا نہیں ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے انہوں نے کیا 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 آپ کے جانے کے بعد، ان سے پوچھئے تو صحیح انہوں نے کیا کیا۔ ان میں جھوٹ بولنے والے، ان میں دھوکہ کرنے والے، ان میں چغلی، غیبت، یہ سارے کام کرنے والے، سود کھانے والے، فرائض کی کوتاہی کرنے والے، وہ سارے کے سارے اس طرح کے ہی لوگ ہوں گے نا، اسی قماش کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی باتوں کو رائج کیا۔ وہ دین میں نئی باتیں رائج کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے خود کو کہیں کہ نہیں میرے لیے یہ لازم نہیں ہے، میں چھوڑ دوں، نہ مجھے روزے کی ضرورت ہے، نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، ہم سے تو فرض نہ پڑے جائیں، ہم سے تو فرائض نہ پورے ہوں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں پر روزے رکھیں کہ صوم وصال متصلاً روزے رکھیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو سارا معاملہ اللہ نے صاف کر دیا، آپ کی وجہ سے تو آپ کے اگلے پچھلے ان سب کی بخشش اللہ فرمائے گا، اب بھی یہ رونا، اب بھی یہ قیام، وہاں حضور کا یہ جملہ ملتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں اس کا شکر بھی نہ ادا کروں؟ تو میرے عزیزو ہم نے تو وہ عبادت کا بھی حق ادا نہیں کیا، شکر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ آج ہماری وجہ سے اسلام پر انگلیاں اٹھیں، ہماری وجہ سے قرآن کے اوپر انگلی اٹھے، ہماری وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھے، تو کل میدان محشر میں اللہ کا سامنا تو کریں گے نا، وہ کس منہ سے کریں گے؟ اگر یہ ساری باتیں ہو گئی، میں آخری جملہ کہہ کے وہ بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے پشاور سیمینار میں یہ بات سنائی تھی کہ جنگ بدر ہے، 70 زخم جسم پر ہیں، 70 بدن زخم پر ہیں، 70 زخم بدن پر ہیں، 70 زخم، کتنا سا انسان کا وجود ہے، 70 زخم ہیں، اور بس اب گئی جان، اب گئی۔ اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ کر حال پوچھتے ہیں، تو ایک پیغام انہوں نے دیا تھا کہ میری قوم کو بتانا تمہاری آنکھ ہلنے کی بھی طاقت تم میں رہی، یعنی یہ مراد نا کہ اتنی بھی طاقت تم میں رہی، یہ آنکھ کیسے ہلے گی؟ مثلا یہ ہے کہ آنکھ ہلنے میں کوئی زور تو نہیں لگتا، جتنی مرضی تکلیف ہو انسان آنکھ تو ہلا لیتا ہے نا، تمہاری آنکھ ہلنے کی بھی طاقت تم میں ہوئی اور دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو اللہ کے حضور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہے جو 70 زخم کھائے ہوئے ہے، میدان جنگ میں ہے اور لیٹا ہوا ہے، اب کہ اب جان گئی، اب نکلی کہ اب نکلی، اگر اس وقت بھی اسے فکر ہے تو یہی ایک فکر ہے کہ کہیں دشمن رسول اللہ تک پہنچ نہ جائے، اور اپنی قوم کو یہ پیغام دلواتے ہیں کہ میری قوم کو بتا دینا کہ آنکھ ہلنے کی بھی طاقت رہی اور دشمن ان تک پہنچ گیا تو اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیزو ہم تو سارا کچھ ہٹے کٹے سلامت، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر ہمارے بچے کو دین نہ آئے، ہمارے بچے کو طہارت کرنے کا طریقہ نہ آئے، ہماری بچی کو غسل کرنے کے آداب نہ آئیں، ہمیں میت کو نہلانا نہ آئے، ہمیں میت کو دفن کرنا نہ آئے، ہمیں جنازہ پڑھنا نہ آئے، ہمیں نماز کی دعائیں نہ آئیں، تو پھر ہم اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے؟ بولیے، ہم اللہ کے حضور کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ہم تو ساری زندگی وہ ایک دعا ہے اس کو بھی نہیں یاد کر سکے۔
دعائے قنوت، یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے باری تعالیٰ جو تیرا نہیں ہے ہم اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا واقعی ہم ایسا کرنے والے ہیں؟ کیا واقعی ہم تو خود نافرمان ہیں؟ تو ہم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، باری تعالیٰ ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس سے علیحدگی کرتے ہیں جو تیرا نافرمان ہو۔ کس منہ سے؟ اسی لیے ہمیں تو نماز کی دعاؤں کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں ترجمہ آتا ہو اور اس آیت کو آپ ایسے، اس جملے کو آپ بغیر سمجھے رکے یہاں سے گزر کے دکھائیں، سارا جو معاملہ ہے وہ سمجھنے کا ہے۔ نہ ہم قرآن کو سمجھ سکے، نہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھ سکے۔ سمجھ سکتے ہوں تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے میرے عزیزو زندگی بہت مختصر ہے، آج ہے کل نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کب کس کی شام ہو جائے، کب کس کی شام ہو جائے، اور اللہ کے حضور جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے؟ کوئی فکر ہے اس بارے میں؟ آج دنیا کے معاملات میں شادی پر جانا ہو تو ہم سارے بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، یار اس کو پیسے دینے ہیں، کتنے دینے ہیں؟ بولیے، ہے نا؟ چونکہ مادی دنیا ہے، مادی تعلقات ہیں، مادیت چلتی ہے، اس لیے یہ سوچا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھی کیا لے کر جائیں۔ کیا کبھی اللہ کے حضور جانے کا خیال دل میں آیا؟ کیا کبھی اللہ کے حضور بھی کچھ لے کر جانے کا خیال دل میں آیا کہ میں اللہ کے حضور کیا لے کر جاؤں گا؟ میں اللہ کے حضور یہ لے کر جاؤں گا، میرا اعمال نامہ کھلے گا فلاں فلاں جمعے میں، یہ سب سے بعد میں پہنچا۔ وہ جو فرشتے کھڑے ہیں مسجد کے دروازے پر، ان کو نہیں پتا کہ یہ سب سے آخر میں آیا تھا، سب سے پہلے باہر نکلا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی ایسے ہے گویا نماز میں ہے، جب تک نماز کے بعد بیٹھا ہے تب بھی ایسے ہیں جیسے نماز میں ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تب بھی نماز میں، نماز کے بعد بیٹھا ہے تب بھی نماز میں، تو وہ کف افسوس ملے گا جو سب سے بعد میں آیا، جس کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں۔ اور یہ بچے، یہ نوجوان، وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہیں گے، ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، ان کو تھکان نہیں ہوگی۔ ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں ڈرامہ دیکھیں گی، آدھا آدھا گھنٹہ ڈرامے دیکھیں گی، لیکن تھکن نہیں ہوگی۔ جب ہم میں سے، ان میں سے کسی کو کہا جائے وہ اللہ کے نام پہ کھڑے ہو، اللہ کے لیے وقت دو، تو نہ اللہ کے لیے کسی کے پاس وقت ہے، نہ اللہ کے لیے کسی کے پاس کوئی مہلت ہے کہ میں اپنا یہ نکال لوں۔ ساری دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر نہیں ہے تو ایک اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، میں کل دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بات پیغام بھیجا کہ آج سے پہلے اذان مغرب انتظار کرتی تھی، اذانیں انتظار کرتی ہیں کہ آئیں، کب آئیں گے؟ اذان دے کر بھی انتظار ہوتا ہے کہ اب کوئی آئے گا، اب کوئی آئے گا۔ ایسا نظام بدلا کہ اب سب اذان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، یہ بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ رکھنے والوں نے گرمیوں کے بھی رکھے، نہ رکھنے والے سردیوں میں بھی 100 بہانے تلاش لیں گے کہ ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے پاس ایسا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسے اعمال کرنے والے ہوں، ایسے اعمال لے کر یہاں سے جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آج دشمنان دین نے ایسے ایسے اعتراضات کے تیر چلائے ہوئے ہیں قرآن کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم سوئے پڑے ہیں، بس ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ کچن سے شروع ہوتی ہے، واش روم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ ذرا دیر کو تصور کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میری زندگی مومنوں والی ہے؟ کیا میری زندگی ایسی ہی ہے؟ کیا میری زندگی سے اللہ راضی ہے؟ کیا میں زندگی ایسی گزار رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول میری زندگی گزارنے سے راضی ہے؟ بس اتنا سوال کر لیں، اتنا سا سوال کر لیں۔ یہ رمضان میں آپ نے ہماری طبیعت خراب کر دینی ہے۔ رمضان میں ہم آئیں گے، سارے بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی رمضان
جائے گا، ایسے جیسے بٹن نہیں دبایا جاتا، جیسے بٹن دبا دیتے ہیں، جیسے بٹن دبایا فوراً لائٹ جل گئی، بٹن بند کیا فوراً اندھیرا ہو گیا، ایسے کایا پلٹتی ہے، چاند نکلتا ہے، عشاء کی نماز میں مسجد خالی ہو جاتی ہے، عید کے دن پھر بھری ہوتی ہے، عید کے بعد پھر وہی۔ عزیزو، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس بہانے ہی لے آئے۔ وہ بخشنا چاہتا ہے نا، وہ یہ بہانے بنا دیتا ہے، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی عیدین کی صورت میں، تو اس نے یہ بہانے بنا دیے، کبھی جمعے کی صورت میں، کبھی رات کے آخری پہر انعام کی صورت میں۔ لیکن جس کو توفیق ملتی ہے وہ ان انعامات سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ان انعامات سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ رمضان میں کثرت سے تلاوت کیجئے، سمجھ کر قرآن پڑھیے، نماز ترجمے سے یاد کیجئے، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ پھر یوں تصور کیجئے کہ میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، میں رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیے گا کیسا درد کا درما بنتا ہے، کیسا درد کے اوپر مرہم رکھا جاتا ہے، کیسا زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے۔ لیکن بندہ نادان ہے، اگر وہ سمجھ کر ہی نہ پڑھے، اس کو پتہ ہی نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا